مسلم شریف کتاب الحیض کی حدیث نمبر 683 سے لے کر 690 تک ہے، 683 سے لے کر 690 تک ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں پیر کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قباء گیا۔ جب ہم بنی سالم کے محلہ میں پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اتبان کے مکان پر ٹھہر گئے اور حضرت اتبان کو آواز دی۔ وہ اپنا تہبند باندھتے ہوئے دروازے سے نکلے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم نے تم کو وقت سے پہلے بلا لیا۔ حضرت اتبان نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بتلائیے کہ جو شخص اپنی بیوی سے ہم بستری میں مشغول ہو اور انزال یعنی خروج منی سے پہلے اس سے علیحدہ ہو جائے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ غسل جو ہے انزال سے واجب ہوتا ہے۔ اگلی بار یہ حدیث جو حدیث نمبر 685 685 ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض احادیث بعض دوسری احادیث کو منسوخ کر دیتی ہے، جس طرح قرآن کی آیت دوسری آیت کو منسوخ کر دیتی ہے۔ اگلی والی حدیث جو حدیث نمبر 691 ہے 691 ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب کوئی مرد عورت کی 4 شاخوں کے درمیان بیٹھے پھر اس کو تھکا دے تو اس پر غسل واجب ہو جاتا ہے، خواہ اس کو انزال ہو یا نہ ہو۔ شارح مسلم علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ عورت کی 4 شاخوں سے مراد اس کی ہاتھ اور ٹانگیں ہیں۔ اس حدیث کا مقصد یہ ہے کہ جب مرد کے عضو تناسل کا سر عورت کے اندام نہانی میں غائب ہو جائے تو غسل واجب ہو جاتا ہے، خواہ انزال ہو یا نہ ہو۔ اور یہ حدیث ان تمام پچھلی احادیث کے لیے ناسخ ہے جن میں گزرا ہے کہ بغیر انزال کے غسل واجب نہیں ہوتا۔ شاہ یحییٰ بن شرف نووی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی شرح فرماتے ہیں کہ امت کا اب اس پر اجماع ہے کہ جماع سے غسل واجب ہو جاتا ہے، خواہ اس کے ساتھ انزال ہو یا نہ ہو۔ بعض صحابہ کا یہ قول تھا کہ غسل صرف انزال سے واجب ہوتا ہے، پھر ان میں سے بعض نے رجوع کر لیا اور بعد میں سب کا اس پر اجماع ہو گیا کہ غسل صرف دخول سے واجب ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کی زیر بحث حدیث پر تمام فقہا کا عمل ہے، اور جس حدیث میں ہے کہ غسل صرف انزال سے واجب ہوتا ہے یہ منسوخ ہے، یا اس کا محمل یہ ہے کہ خواب میں کچھ دیکھنے سے غسل اس وقت واجب ہوتا ہے جب انزال بھی ہو، یا اگر کوئی شخص فرج میں دخول کیے بغیر مباشرت کرے تو صرف انزال کے بعد غسل واجب ہوگا۔ اگر کوئی شخص عورت کی فرج یا دبر یا مرد کی دبر یا کسی جانور کا سر غائب کر دے تو اس پر غسل واجب ہوگا، خواہ جس میں دخول کیا وہ زندہ ہو یا مردہ، چھوٹا ہو یا بڑا، خواہ عمدن ہو یا نسیانن اور اختیارن ہو یا جبرن، ان تمام صورتوں میں فاعل اور مفعول پر غسل واجب ہو جاتا ہے، الا یہ کہ مفعول بھی غیر مکلف ہو۔ اگر سمجھدار بچہ ہے بچی ہو تو وہ جنبی ہوگا اور اس کے ولی کو اسے غسل کرنے کا حکم دینا چاہیے۔